نیٹو چیف نے امریکہ کی ایران پر بمباری کی حمایت کر دی۔ ترکی میں نیٹو سمٹ کے دوران امریکی صدر اور نیٹو چیف کی ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو سے مطمئن نہیں، تاہم نیٹو چیف سے تعمیری مذاکرات ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اور MOU اب ختم ہو چکا ہے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ گرین لینڈ امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسپین سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ نازیوں نے ڈنمارک کو ایک دن میں شکست دی ہوتی تو گرین لینڈ واپس نہ دیتا۔ اور مقبوضہ کشمیر کی مزاحمتی تحریک کو نئی جہت دینے والے برہان مظفر وانی کی شہادت کو 10 برس بیت گئے۔ صرف 15 برس کی عمر میں بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کا آغاز کرنے والے برہان وانی نے سوشل میڈیا کو مزاحمت کی طاقت بنا کر تحریک آزادی میں نئی روح پھونک دی۔ 8 لاکھ بھارتی قابض فوج کے لیے خوف کی علامت بننے والے نوجوان رہنما کو 8 جولائی 2016 کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ پوری وادی کشمیر لاکھوں لوگوں کے احتجاج سے گونج اٹھی۔ تحریک آزادی نئے عزم اور جوش کے ساتھ دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ امریکی افواج کے ایران پر نئے اور طاقتور حملوں کا آغاز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر مبینہ ایرانی حملوں کے جواب میں کی۔ امریکی بمباری میں ایران کے فضائی دفاعی نظام کو کوسٹل سرویلنس سسٹم، زمین سے فضا مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائل تنصیبات اور ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس سے آگ کے شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل بلند ہوتے دکھائی دیے۔ امریکہ نے ایرانی کارروائی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کی بھرپور کارروائیاں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ بحری اور فضائی افواج نے مشترکہ میزائل اور ڈرون کارروائی میں خطے میں امریکی تنصیبات کے 85 مقامات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کے اڈے اور کویت میں علی السالم ایئر بیس پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے کارروائی کو امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب قرار دیا۔ پاسداران انقلاب نے جنوبی ایران میں امریکی MQM-9 ڈرون گرانے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ڈرون کو ایرانی صوبے بو شہر میں خورموت شہر کی حدود میں نشانہ بنایا گیا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا۔ ایران کسی کے دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ امریکی حملوں پر ایران کا شدید رد عمل۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ ایران پر حملے، ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مزید حملوں کی دھمکیاں آبنائے ہرمز سے متعلق اقدامات اور لبنان پر اسرائیلی حملے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ صدر اردوان بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ ایران میں کارروائی پر نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ مدد مانگنے سے پہلے ہی نیٹو نے انکار کر دیا۔ اتحادی ساتھ نہیں دیتے تو ہم سینکڑوں ارب ڈالر کیوں خرچ کریں؟ امریکی صدر ٹرمپ کی ترک صدر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا نیٹو اجلاس ترکیہ میں نہ ہوتا تو شاید میں شریک نہ ہوتا۔ ترکیہ چاہتا تو اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتا تھا۔ ترکیہ صرف میری وجہ سے اسرائیل کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر کوئی تشویش نہیں۔ ترکیہ پر عائد پابندیاں اٹھا دی جائیں۔ ضرورت پڑنے پر یورپ سے تمام فوجی واپس بلا سکتے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مشترکہ موقف پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہمارے تمام دوست ممالک اس مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ نیٹو اجلاس سے خطے کے امن کے لیے اچھے نتائج کی توقع ہے۔ غزہ میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ شہید علی خامنائی کا جسد خاکی عراقی شہر نجف پہنچا دیا۔ ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم، عراقی حکام اور بڑی تعداد میں دیگر لوگ بھی جلوس میں شریک ہوئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی جلوس سے جنازہ میں شرکت کے لیے نجف پہنچے۔ تاہم ایران پر امریکی حملوں کے بعد وہ واپس وطن روانہ ہو گئے۔ آیت اللہ علی خامنائی کا جسد خاکی نجف میں امام علی کے روضے پر لے جایا جائے گا۔ کربلا میں امام حسین کے روضے پر بھی لے جایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں سعودی پرچم والے تیل بردار ٹینکر پر حملہ۔
واقعہ عمان کے ساحل کے قریب پیش آیا۔ حملے میں آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل عمان میں ہی ایک LNG ٹینکر بھی پروجیکٹائل کے حملے سے متاثر ہوا تھا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت میں 1.8% اضافہ، نئی قیمت $72.77 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 1.9% اضافے کے بعد $69.30 فی بیرل ہو گئی۔ ادھر امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہام لنکن بحیرہ عمان سے نکل کر بحیرہ عرب میں داخل ہو چکا۔ پاکستان کی کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق لاپتہ کارگو طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ رات 9:18 پر طیارے کے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملی۔ رات 9:21 پر طیارے کا ریڈار پر رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے کا ریڈار سے آخری رابطہ کراچی سے تقریباً 155 نوٹیکل میل دور مغرب میں ہوا۔ سرچ آپریشن میں پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار متاثرہ علاقے کی جانب روانہ۔ پاک فضائیہ کا ساب طیارہ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی تلاش کی کارروائی میں شامل۔ کراچی میں K2 ایئر طیارہ حادثے کی تحقیقات کا آغاز، بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن متحرک۔ شواہد محفوظ بنانے کے لیے K2 ایئر ویز کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قائم دفاتر سیل۔ ذرائع کے مطابق ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے کارروائی کی۔ کارپوریٹ دفتر کو مشروط طور پر کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ کراچی کے قریب لاپتہ ہونے والے K2 ایئر ویز کے کارگو طیارے پر کمپنی کا سامان سامنے آ گیا۔ اعلامیہ کے مطابق شارجہ سے کراچی آنے والے بوئنگ 737 کا گزشتہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ طیارے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر متعلقہ اداروں سے مکمل تعاون جاری ہے۔ پاکستان کرغزستان کا تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک شراکت داری پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان کے شہر چولپون آتا کے رخ اور 2 ثقافتی کمپلیکس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب۔ کرغزستان کے صدر سادر چیاپاروف نے صدر مملکت کا خیر مقدم کیا۔ صدر زرداری تقریب سے خطاب میں کہا کہ مہمان نوازی پر کرغز ہم منصب اور حکومت کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔